اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 26 آیت ہم کریں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتا۔ یستحیی کا لفظ جو ہے یہ حیا سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے شرمانا، حیا محسوس کرنا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان کے یضربا بیان کرے، مثلا مثال، ما جو بھی، بعوضتاً مچھر کی ہو، فما یا جو بھی، فوقہا اس کے اوپر ہو، کس کے اوپر؟ یعنی مچھر کے اوپر ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو رہے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں کہ انہو بے شک وہ، یعنی جو مثال اللہ بیان کر رہے ہیں، الحق حق ہے، من ربی کا، ہمارے رب کی طرف، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا تو رہے وہ لوگ، الَّذِينَ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ما کیا، ذا ارادہ کیا ہوا ہے اللہ اللہ نے، بہذا مسئلہ، یعنی اس مثال کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے، یضلُّ گمراہ کرتا ہے، بھی ساتھ اس کے کثیرن بہت سو کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے کثیرن بہت سو کو، وما اور نہیں، یضلُّ گمراہ ہوتے، بھی ساتھ اس کے، یعنی ان مثالوں کے، الا الفاسقین لیکن فاسق ہی، نافرمان لوگ ہی۔ اب یہ مثال اور یہ بات اور یہ آیت بیان کرنے کا کیا مقصد ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال دے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا مکھی کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پر بہت سارے مقامات پر مثالوں کے ذریعے حق کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ مثالیں جو ہیں عموماً مخلوقات اور گرد و پیش، یعنی ہمارے ماحول سے ہی لی جاتی ہیں۔ اس پر جو منکرین حق اہل مکہ تھے وہ اعتراض کرتے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہمیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ وہ ایسی باتیں محض اپنی لا علمی اور جہالت کی بنا پر کہتے تھے۔ مخلوق تو مخلوق ہے، چاہے وہ حقیر ہو یا بہت عظیم تر ہو، بہرحال مخلوق ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ جو ہے وہ لاسانی شاکار ہیں، جو بھی مخلوق ہے۔ دیکھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مچھر کی بات کی ہے، تو مچھر کے اگر پوری باڈی کا آپ دیکھیں کہ سائنس نے جو اس کے بارے میں تحقیقات کی ہیں تو انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے اندر سینکڑوں لینسز فٹ ہیں، کس طرح اسے اندھیرے میں اس طرح نظر آتا ہے جیسے کہ ہمیں روشنی میں نظر آتا ہے اور اس کو اندھیرے میں انسان کی باڈی بالکل کلیئر نظر آتی ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک چونچ نما، سرنج نما اس کو منہ کے اندر دے رکھی ہے، جس سے وہ انسان کو پہلے انجیکٹ کرتا ہے، اس پہ ایک سیکریشن لگاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کو جب اس کا سن ہو جاتا ہے سکن، تو اس کے اندر جو ہے وہ اپنے نیڈل ڈال کے اس سے خون چوستا ہے، اور انسان کو پتہ تب چلتا ہے جب مچھر کھا کے اڑ چکا ہوتا ہے۔ جب وہ کھا رہا ہوتا ہے تو بالکل بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سائنس تحقیق کر کے ہمیں یہ ساری باتیں بتا رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے مچھر کا نام لے کے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ مچھر کی بھی ایک پوری زندگی کا سسٹم ہے، ایک پورا باڈی کے اندر ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پھر یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، یا فما فوقہا، جو بھی اس کے اوپر ہے۔ اب یہ فما فوقہا سے کیا مراد ہے؟ اس کے اوپر کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ یا تو اس سے مراد مچھر کے پر ہیں جو کہ مچھر سے بھی ہلکے ہوتے ہیں اور عام طور پہ نظر بھی نہیں آتے، یا اس سے مراد مچھر کے اوپر، یعنی اس کے جو منہ کے پیچھے اس کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کمر ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر اس سے بھی ایک چھوٹا انسیکٹ ہوتا ہے جو نما، جو ہر وقت اس کے اسکن کے ساتھ چپکا رہتا ہے اور اس سے خون چوستا ہے۔ تو یہ بھی وہ انسیکٹ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کے
بظاہر نظر آنے والی آیات کے اندر کس قدر باریک بینی ہے کہ مچھر اور مچھر کی پوری باڈی کا سسٹم، اور پھر اس کے اوپر ایک اور انسیکٹ ہے جو اس سے بھی چھوٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ خواہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکڑی کی بھی مثال دی ہے، شہد کی مکھی کی مثال دی ہے، عام مکھی کی مثال دی ہے، اونٹ کی مثال دی ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مثالیں دے کر انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کیا ہے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل حق ہیں، وہ ان پر ایمان اور یقین میں ان کے اضافہ ہو جاتا ہے جب وہ اس طرح کی مثالیں پڑھتے ہیں، اور ان کے نفس کو مزید اطمینان ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ انداز بعض کے لیے تو ہدایت کا باعث ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں، جبکہ بعض لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ گمراہی کی نفسیات رکھنے والے عادی نافرمان اور فاسق اور فاجر ہی ہوا کرتے ہیں۔ فاسق اور فاجر کون ہوتا ہے؟ فاسق فسق سے ہے، اور فسق حد توڑنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، ہر بات میں اللہ کی بات کو اگنور کر کے اپنی مرضیاں کرنے والا فاسق کہلاتا ہے۔ تو جو فاسقین ہوتے ہیں وہ ان مثالوں سے مزید بہک جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ دین کے قریب آئیں، دین کو ایکسیپٹ کریں، دین پر عمل کریں، وہ ان مثالوں کے ذریعے خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ، یعنی کوئی عالم تھے، ان کے بارے میں ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ، کچھ لوگ تو سدھر جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ سے شیئر کروں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے تو پوری زمین پر اور پانیوں پر، خشکی پر، پہاڑوں پر، ہر جگہ ایک جیسی بارش برستی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اسپیشل قطرہ کسی بھی جگہ نہیں آتا۔ لیکن اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ نیچے جو زمین ہے، پانی ہے یا مخلوق ہے، وہ اس بارش کو کس طرح سے لیتی ہے۔ جو قطرہ زمین پر گر کر مٹی میں مل جاتا ہے اس کا تو کوئی اتنا شاید فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جس قطرے کو سیپ اپنے منہ میں لے کر پیٹ میں لے جاتی ہے وہ موتی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ تو اللہ تعالیٰ نے دین اور دین کا علم، قرآن اور قرآن کی آیات تو سب کے لیے ایک طرح سے نازل کی ہیں، لیکن اب یہ لینے والے کے اپنے ظرف پر ہے کہ وہ کس طرح سے ان آیات کو لیتا ہے اور کیسے ان کو سمجھتا ہے۔ اگر ہم پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ مثبت رویہ اختیار کرتے ہوئے دین کو سمجھیں گے اور ہدایت مانگتے ہوئے قرآن کو لے کے بیٹھا کریں اور سنا کریں اور پڑھا کریں، تو ظاہر ہے ہمیں قرآن کا ہر لفظ، ہر حکم ہدایت کی طرف لے جائے گا۔ لیکن اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ مجھے تو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، اور اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں کس کی بات مانوں، اور چھوڑو اس سے بہتر ہے میں نہ ہی پڑھوں گی تو عمل کرنا پڑے گا، مجھے تو دین والوں نے کنفیوز کیا ہوا ہے، تو اس طرح کی باتیں اگر ہم سوچتے ہیں تو ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اس سے کسی کا یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 27 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ زینہ، بے شک وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعدی، بعد اس کے، میثاق ہی، پکا کرنے کے، یعنی عہد کے پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، وہ یقطعون، اور وہ قطع کرتے ہیں، ما، جو بھی، امر اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے، بھی، ساتھ اس کے، یعنی جو رشتے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ان رشتوں کو کاٹتے ہیں، این یوصلا، کہ وہ برپا کر سکیں یا الگ کر سکیں، اور یفسدون، اور فساد کر سکیں، فی الارض، زمین میں، یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ رشتوں کو کاٹتے ہیں تو رشتے کیا ہوتے ہیں؟ رشتے کاٹنے سے زمین میں فساد ہوتا ہے۔ اولئک، یہی لوگ، ہم الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے یعنی نقصان پانے والے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ سے پختہ عہد باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اب اللہ کے ساتھ کون سا پختہ عہد ہے؟ اللہ کے ساتھ جو پختہ عہد باندھا تھا وہ ہم سب روحوں نے عہد الست کی صورت میں جو ہے وہ کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عالم ارواح میں بنایا تو ان کی پشت سے ان کی ساری نسل کو نکال کے سامنے رکھ دیا، تمام روحوں کو پھیلا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ اقرار کروایا کہ الستو بربکم الاعلیٰ، کیا میں تمہارا رب اعلیٰ نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے
چاہے وہ آج دنیا میں مشرک ہیں، ہندو ہیں، مجوسی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، لیکن اس وقت تمام روحوں نے یہ اقرار کیا تھا کہ آپ ہی، بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب اعلیٰ ہیں۔ اور اللہ نے انہیں یہ کہا تھا کہ جب میں دنیا میں تمہیں بھیج چکوں اور تمہارے بعد پیغمبر اور تعلیمات بھیجوں تو تم اس کو فالو کرنا۔ یہ ہم نے اللہ سے عہد کر کے ہم عالم ارواح سے اس دنیا میں آئے تھے، تمام روحوں سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ جس گھر میں جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں بس وہ اسی ماحول کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھال لیتے ہیں اور اللہ اور کے جو ایک عہد ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ سے کیا ہوا وفاداری کا یہ وعدہ ہمارے انسٹنکٹ، ہماری جبلت کے اندر موجود ہے، اور اگر ہم اس کو ذرا سا تلاش کرنے کی کوشش کریں تو ہم بھی فطرت پر آ جاتے ہیں اور اللہ کو مان لیتے ہیں اور اللہ کو کھوج لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، اپنے بنانے والے کے بارے میں، اپنے کریٹر کے بارے میں، اپنے خالق اور مالک کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، ہمیں کس نے لایا، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، تو ظاہر ہے پھر ہم اس فطرت کو نہیں جان پاتے۔ لیکن اگر ذرا سی کوئی کوشش کرے، صرف اتنا ہی کوسچن اپنے آپ سے ریز کرے کہ میں اس دنیا میں کیوں آئی، مجھے بھیجنے کا کیا مقصد ہے اور مجھے کس نے بنایا اور کس نے بھیجا، تو وہیں سے انسان اللہ کے بارے میں کھوجنا شروع ہو جاتا ہے اور جاننا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہی عہد الست ہے جو ہم اللہ سے وفاداری کا کر کے آئے تھے، لیکن اس دنیا میں ہم بھلا کر بیٹھے ہوئے، اکثریت جو ہے وہ بھلا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یوصلہ کا معنی کیا ہے جوڑنے کا، جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کو کہا وہ ان کو یقطعون قطع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ داریاں ہمیں جوڑنے کے لیے کہی ہیں، اب دیکھیں یہ بھی نافرمان اور بدکردار لوگ ہوتے ہیں جن کی پیچھے نشاندہی کی گئی ہے کہ آخرت کی جو زندگی سے غافل ہوتے ہیں، وہ بہت خود غرض ہوتے ہیں اور دنیا کے حریص ہوتے ہیں نا، انہیں ہر وقت اپنی دنیا بنانے کی فکر لگی رہتی ہے اور اپنے مفادات کے لیے اللہ سے کیے ہوئے بندگی کے وعدے کو بھی توڑ دیتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، حقداروں کے حقوق غصب کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اجنبیوں اور غیروں کا سا سلوک کرنا ان کا ایک عام وتیرہ ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے باہمی تعلقات، صلہ رحمی اور ایثار اور انفاق، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا، ان کو مالی مدد کرنا، ان کی جسمانی مدد کرنا، ان کی ذہنی طور پر مدد کرنا، انسانی معاشرے کا نظام اسی چیز پہ قائم کیا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے باہمی تعلقات، صلہ رحمی اور ایثار اور انفاق پر انسانی معاشرے کے نظام کو قائم کیا ہے۔ تو خود غرضی اور حقداروں کی حق تلفی کے غیر انسانی رویے سے تو محبت اور اخوت کی جگہ انسانوں کے اندر دشمنی اور انفاق پیدا ہوتا ہے، جو معاشرے میں فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ان نافرمان لوگوں نے کفر و منافقت کی روش اپنا کر ایمان والوں سے الگ راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو ظاہر ہے چند روزہ دنیا کی زندگی ہے جس کی لالچ میں یہ ایسا کر رہے ہیں، اصل میں تو اگلی زندگی ہے جہاں پہ جا کے ان ساری باتوں کا حساب دینا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ مفسدین یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نافرمانوں کی جو ہے وہ کیا مثال دی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے اس دنیا میں آنے کے بعد، اور دوسرا اپنے سگے رشتوں کا کے ساتھ جو ہے وہ معاملات صحیح نہیں کرتے۔ اور آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر اور رزق میں اضافہ فرمائے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو ظاہر ہے عمر تو کسی کی نہیں بڑھ سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی تھوڑی عمر میں اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ اچھے اور نیکیوں کے کام کر کے جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی عمر میں برکت نہ ہو تو اس کی تو عمر ایسے ہی گزر جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا بھی ہے یا نہیں۔ تو اس لیے صلہ رحمی بہت زیادہ ضروری ہے۔ صلہ رحمی کی بہت ساری طریقے ہیں، مطلب رشتہ داروں کے ساتھ اچھی زبان اختیار کرنا، اچھا اخلاق اختیار کرنا، ان کی خوشی غم میں شریک ہونا، ان کی مشکلات میں ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا، بہت سے طریقے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ بہرحال ہمیں جڑ کے رہنے کا اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے ہمارے والدین ہیں، اقربا جنہیں کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے بہن بھائی ہیں، اور پھر آگے اسی طرح رشتہ دار بنتے جاتے ہیں، اور سارے رشتوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے اور اپنے بندوں کا خاص خیال رکھنے کی توفیق دے۔ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کی ایسی جوت جگائے کہ ہم خود غرضی سے باہر آ جائیں، غفلت سے باہر آ جائیں۔ آمین۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور تقوی اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔